السلام علیکم دوستو، اس وقت میں موجود ہوں رحیم یار خان پتن مینارہ پر، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پتن مینارہ کے بارے میں۔ رحیم یار خان کا پراسرار پتن مینارہ اور اس میں چھپے راز۔ دیکھنے میں یہ محض ایک چھوٹا سا انتہائی خستہ حال مینار ہے جو رحیم یار خان شہر سے چند کلومیٹر باہر صحرا کی ریت میں تنہا کھڑا ہے۔ تاہم دور سے اس کو دیکھ کر آپ اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ منفرد طرز تعمیر کے علاوہ اس عمارت کی کشش اس کی شناخت کے گرد بنی کہانیوں میں چھپی ہے۔ دیکھ کر یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ عمارت قدیم ہے، مگر کتنی قدیم ہے، اور یہ عمارت کیا ہے؟ اس جگہ پہلے کون آباد رہا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یہ عمارت تعمیر کی؟ تاریخ کے اوراق ان سوالوں پر خاموش ہیں۔ مقامی افراد ایک زمانے سے اس عمارت کو پتن مینارہ پکارتے آئے ہیں۔ اس کے بارے میں جو معلومات موجود ہیں، ان میں سے کچھ کہانیاں وہ ہیں جو سینہ بسینہ چلتی مقامی افراد کے پاس موجود ہیں، لیکن اس روایت کے مطابق 2000 سال قبل یہ ایک سرسبز علاقے میں موجود تھی جو ہاکڑا نامی دریا کے کنارے آباد تھا۔ ہاکڑا ایک تہذیب تھی جو اس دریا کے کنارے کئی صدیوں تک آباد رہی۔ اس روایت کے مطابق یہ عمارت ایک بت خانقاہ یا اسٹوپا تھی، اور پتن مینارہ اس کے چاروں میناروں میں سے بچ جانے والا واحد مینار تھا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق یہ بنیادی طور پر ایک روشنی کا مینار تھا جو دریائے ہاکڑا میں چلنے والی کشتیوں کی رہنمائی کے لیے بنایا گیا تھا۔ تاہم سب سے دلچسپ روایت ہمیں اس سے بھی پیچھے لے جاتی ہے۔ یہ وقت ہے 320 قبل از مسیح کا۔ یونان کی سلطنت مقدونیہ کا مشہور فاتح عالم بادشاہ سکندر اعظم اس علاقے سے گزرتا ہے۔ اس دور میں یہ علاقہ سلطنت فارس کا حصہ تھا، جس کے خلاف سکندر مہم جوئی کر رہا تھا۔ روایت کے مطابق یہ مینار سکندر نے اس وقت تعمیر کروایا جب اس نے یہاں فوجی چھاؤنی قائم کی، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ اس نے یہ عمارت کیوں بنوائی اور اس کا کیا کام تھا۔ ایک تجسس نے ایک نئی کہانی کو جنم دیا کہ اس عمارت کے نیچے خزانہ دفن تھا۔ ٹھیک طرح سے نہیں کہا جا سکتا کہ اس مبینہ خزانے کی تلاش میں کتنی مہمات کب ہوئیں، تاہم بظاہر 19ویں صدی کے وسط میں ہونے والی ایک مہم ریکارڈ کا حصہ ہے۔ ایک روایت ہے کہ سابق ریاست بہاولپور کے انگریز پولیٹیکل ایجنٹ، جن کا نام کرنل منچن بتایا جاتا ہے، انہوں نے اس پتن مینارہ کے ارد گرد کھدائی کروائی۔ روایت کے مطابق انہیں خزانے کی تلاش تھی، لیکن انہیں اس وقت مجبوراً کھدائی رکوانی پڑی جب ابتدائی کھدائی کے بعد زمین سے ایسا سیاہ مادہ برآمد ہوا جس پر پراسرار قسم کے کیڑے موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کیڑے کھدائی کرنے والے جس بھی مزدور کو کاٹتے تھے، اس کی موقع پر موت واقع ہو جاتی۔